السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غم کیوں دیتے ہیں؟ غم، آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو غم، تکلیف اور آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ صبر کی صفت پیدا ہو، دل کا حال ظاہر ہو کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے یا دور ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہو، اللہ کی قربت حاصل ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، غم اللہ کی رحمت کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم جن چیزوں کو غم سمجھتے ہیں وہ دراصل اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی چیز چھن جائے، کوئی شخص ہمیں چھوڑ جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہو، وہ شخص ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، وہ نقصان ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، غم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اکثر غافل ہو جاتا ہے، مگر جب غم آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، اولیاء اور نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نے بڑے غم سہے۔ اگر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو غم دیا تو ہم کون ہوتے ہیں بھلا شکایت کرنے والے؟ غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ہر غم کے بعد راحت ملتی ہے، یہ اندھیری رات کے بعد صبح ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، غم اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، ہمیں صبر، شکر اور عاجزی سکھاتا ہے، اور ہمیں جنت کے لائق بناتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے بڑے مسائل سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ رشتوں میں الجھن، مالی پریشانیاں، صحت کے مسائل، نوکری یا تعلیم کی فکر، اکیلا پن، ناکامی، محرومیاں، یہ سب وہ زندگی کی آزمائشیں ہیں جو بظاہر دکھ دیتی ہیں مگر دراصل انسانی شخصیت کی تعمیر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ غم کیوں دیتے ہیں؟ انسان کو جگانے کے لیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کی رنگینیوں میں غافل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی دھچکا لگتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ روحانی بیداری کا ذریعہ ہوتا ہے، اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غلط راستے سے واپس لانے کے لیے غم دیتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم غلط رشتوں میں، حرام کمائی میں یا غفلت میں ہوں تو غم ہمیں جھنجھوڑ کر واپس لے آتا ہے۔ بعض اوقات دل کو نرم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ غم انسان کو غرور سے بچاتا ہے، دل کو عاجز اور نرم بناتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ احساسات کو گہرائی دیتا ہے۔ غم انسان کو احساسات کی گہرائی عطا کرتا ہے، جیسے محبت، ہمدردی، رحم، درگزر اور برداشت۔
غم انسان کو دماغی اور جذباتی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ جب ہم کسی دکھ کو سہ لیتے ہیں نا تو ہماری برداشت اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ غم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، اصلی سکون اللہ تعالیٰ کی رضا، دعا، توبہ اور صبر میں ہے۔ جو خود غم سہتا ہے وہ دوسروں کا درد بھی زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور ایک رحم دل انسان بنتا ہے۔ صبر کرنا، اللہ کے نبیوں نے بھی صبر کیا۔ دعا کرنا دل کھول کر اللہ کے سامنے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ غم عارضی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم دائمی۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، بے شک اللہ ہمارے غم جلد دور کر دے گا۔ یہ صرف ایک امید یا خواہش ہی نہیں، بلکہ قرآن و حدیث اور اللہ کی صفات کی روشنی میں ایک یقین ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر غم کا مداوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر غم کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں نرمی کے ساتھ آزماتا ہے اور آزمائش کے بعد آسانی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہمارے حال سے غافل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ تو سنیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون تکلیف میں ہے، کس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کون اندر سے رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جو خاموش آنسوؤں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جلد آتی ہے، دیر ہو سکتی ہے اندھیرا نہیں۔ غم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، دیر ہو سکتی ہے لیکن رد نہیں کرتا۔ غم دور ہوتے ہیں، اور غم دور ہونے کی خاص نشانیاں، جب اللہ کسی کا غم دور کرنا چاہتا ہے نا تو دل کو سکون ملنے لگتا ہے، راستے کھلنے لگتے ہیں، صبر میں طاقت آنے لگتی ہے، لوگ، حالات اور وقت بدلنے لگتا ہے، دعا کی قبولیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نشانیاں ہیں ہمارے لیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں غم سے نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، دل کے اندر خاموش یقین کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ دعا کرنی چاہیے سچے دل سے، خاص کر تنہائی میں۔ استغفار کرنی چاہیے، گناہوں کی معافی مانگیں، درود شریف کا ورد کریں، یہ دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں بھروسہ کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مسلمان کو جو تھکن، بیماری، پریشانی، غم، اذیت یا دکھ پہنچتا ہے، ایون اگر کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ غم بھی گناہوں کا کفارہ ہے، اور جب یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو غم ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر غم کے بعد راحت ہے۔ وہ دیر سے دیتا ہے مگر بہتر دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے صبر، دعا اور یقین۔ اللہ کا کام ہے غم کو خوشی سے بدل دینا۔ دیکھیے،
غم انسان کا فطری جذبہ ہے، مگر اگر یہ دل و دماغ پر طاری ہو جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمیں دعا اور اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ غم کو کم کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کیا کریں۔ وہی ذات پاک ہے جو خاموشی کے آنسو بھی سنتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن دلوں کا سکون ہے۔ روز تھوڑا سا قرآن پڑھنا یا سننا، خاص طور پر سورہ یاسین، سورہ رحمان، دل کو تسلی دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، سن لو، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کیا کریں۔ نماز انسان کے ذہنی بوجھ کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ روح کا رابطہ ہے جس سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، روزمرہ کی زندگی میں کچھ طریقوں کو بدلیے، اپنی سوچ بدلیے، پازیٹیو تھنکنگ لائیے۔ ہمیشہ یہ سوچئے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، میں اکیلا یا اکیلی نہیں ہوں۔ یہ جملے دل و دماغ کو بہت ہمت دیتے ہیں، یقین مانیے۔ اپنی ڈیلی لائف کی روٹین کو چینج کریے۔ جب انسان فارغ ہوتا ہے تو غم زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ مصروف روٹین جیسے چہل قدمی یا ورزش کریں، مطالعہ کریں بہت سی اسلامی کتابوں کا، یا جو بھی آپ کو پسند ہو، کوئی ہنر سیکھیے، گھر کے کام یا کسی کی مدد کریے۔ یہ سب چیزیں آپ کے غم کو ہلکا کر سکتی ہیں۔ اپنوں سے بات کریے، کسی بھروسے والے دوست یا گھر والے سے دل کی بات کریے جس پر آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ آپ کو طعنہ کشی نہیں کرے گا کل کو۔ یہ دل کو بڑا سکون دیتا ہے۔ غم دل میں رکھنے سے بوجھ بڑھتا ہے، یاد رکھیے، بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ نیند کا اور کھانے پینے کا خاص کر خیال رکھیے۔ بعض اوقات نیند کی کمی اور غلط خوراک، جسمانی کمزوری، یہ سب بھی ذہنی دکھ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اچھی نیند، ہلکی پھلکی ورزش اور صحت مند خوراک ذہن کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنے جذبات کو قبول کریے، غم کو دبانے کی بجائے قبول کریے۔ ہاں مجھے دکھ ہے مگر کمزور نہیں ہوں میں، یہ پہلا قدم ہوتا ہے شفا کی طرف۔ خود کو لکھنے کی یا پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ کا دل کرے تو اپنے احساسات کو روزانہ کسی ایک پیج یا ڈائری پر لکھا کریں، اس سے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ منفی سوچ سے بچیں، خود کو ہر وقت کوستے نہ رہا کریں، جیسے میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ سب، میں کسی کام کا ہی نہیں ہوں یا کسی کام کی نہیں ہوں۔ یہ الفاظ ذہن کو مزید پریشان کر دیتے ہیں اور غم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو اس غم سے چھٹکارا پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم سنبھل جائیں گے یا میں سنبھل جاؤں گا، یہ جملہ ہر وقت خود سے کہتے رہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے غم دور کرنے والا ہوتا ہے نا، تو ہمیں کچھ خاص نشانیاں، اشارے یا خواب دکھاتا ہے۔ غم ختم ہونے کی سب سے پہلی اور خاص نشانی کہ بغیر کسی ظاہری وجہ کے دل میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے، دعا کرنے میں ایک خاص لذت محسوس ہونے لگتی ہے اور اللہ کی یاد میں دل لگنے لگتا ہے۔ مشکل حالات میں آسانی کے اشارے نظر آنے لگ جاتے ہیں، اچانک سے کوئی مدد ملنے لگ جاتی ہے۔ خوابوں کے ذریعے اشارے نظر آتے ہیں، جیسے خواب میں سفید روشن لباس والے لوگ دیکھنا اکثر فرشتوں یا نیک ارواح کی علامت ہوتا ہے جو خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ خواب میں پانی، دریا، بارش کا صاف پانی اور میٹھا ہونا، یہ دل کے سکون، گناہوں کی معافی اور راحت کے آنے کی علامت ہے۔ سبز رنگ یا باغات دیکھنا اور خواب میں قرآن، اذان یا نماز دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی نیک شخصیت کو دیکھنا،
یہ سب سے بڑی خوشخبری ہوتی ہے۔ یہ غم کے ختم ہونے، دعا کی قبولیت اور اللہ کی رضا کی علامت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے بھی انسان کے دل کو اشارے دیتا ہے۔ کوئی آیت بار بار سنائی دے رہی ہو جو دل کو سکون دے، کوئی شخص اچانک آپ سے ایسی بات کر دے جو دل کو سکون دے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت بھرے اشارے ہوتے ہیں۔ دل کی اندرونی کیفیت بدل جانا، جس بات پر رونا آتا تھا اب اس پر صبر آ گیا، جو چیز بے چین کرتی تھی اب وہ اللہ کے حوالے لگتی ہے۔ دل کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں مطمئن ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ بندے کے دل سے غم اٹھا لیتا ہے، چاہے دنیاوی حالات ابھی نہ بدلے ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے سب غم دور کرنے والا ہے۔ میری بتائے ہوئی ان چند نشانیوں اور خاص اشارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ پر ظاہر ہوں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے غم دور کرنے والا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام پیارے بہن بھائیوں کے غموں کو دور کر دے، ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، ان کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔